قال عن حتان بن عبد الله رقاشی رضی اللہ عنہ قال كنا مع ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ فی جیش علی ساحل دجلۃ اذ حضرت الصلاة فنادى منادی للظہر فقام الناس الى الوضوء فتوضأ ثم صلى بهم ثم جلسوا حلقا فلما حضرت العصر فنادى منادی العصر فحب الناس للوضوء أيضا فأمر مناديا ألا لا وضوء إلا على من أحدث قال أوشك العلم أن يذهب ويظهر الجهل حتى يضرب الرجل أمه بالسيف من الجهل كذا في الكنز. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا کام عطا فرمایا، اس کام کے اندر خروج بھی ہے اور جلوس بھی ہے، خروج بھی ہے اور جلوس بھی ہے۔ پوری دنیا اس وقت میں چل چلاؤ میں ہے۔ کوئی بھی ایک پاٹ پر بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو نوکریاں بیٹھ کر کام کرنے کی ہیں، اس میں بھی لوگ بیٹھ نہیں پا رہے اس وقت۔ جلوس، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے، جلسہ چھوٹا ہو جائے گا۔ جلسہ کیا ہو جائے گا؟ جلسہ کا تو کسے بولتے با؟ بولو، ہاں، جلسہ کسے بولتے؟ ہاں، قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے کہ جلسہ کیا ہو جائے گا؟ چھوٹا ہو جائے گا۔ اجتماع بولے تو بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں۔ مطلق جلسہ کس پر بولا جاتا ہے؟ اللہ واقعی ہمارے جہل پر اللہ معاف فرمائے۔ جی، نماز میں دو سجدوں کے درمیان میں کیا بولتے بھائی؟ نماز میں دو جلسوں کے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا بولتے ہیں؟ جلسہ۔ یہ قیامت کی نشانی ہے، جلسہ چھوٹا ہو جائے گا۔ جلسہ چھوٹا ہے۔ جو آدمی نماز میں جلسہ ٹھیک سے نہیں کرتا، جی، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس کی پوری زندگی میں بھی جماؤ نہیں رہے گا۔ پوری زندگی میں کیا نہیں رہے گا؟ جماؤ نہیں رہے گا۔ نماز اطمینان سے پڑھنے کی چیز ہے، لیکن آج کا تو
آج کے موضوع کے حساب سے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عنوان دیا ہے اس روایت پر، جلوس الصحابتی حلقاً فی السفر۔ یہ عنوان سے بھی کیا ہے بولتا ہوں کہ ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے یہ سمجھ میں آتا۔ صحابہ اکرام جب سفر میں جاتے تو کس طریقے سے حلقہ بنا کر بیٹھتے، صحابہ کتنا بیٹھتے تھے اور ہمیں کتنا بیٹھنے کی ضرورت ہے، ہمیں کتنا بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ اگر دیکھا جائے میرے عزیزوں کہ دین کی نسبت پر بیٹھنے والے بہت زیادہ کیا ہو گئے ہیں، کم ہو گئے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے بیٹھنے والے اگر ہوں بھی کچھ لوگ، لیکن دنیا میں بھی اس وقت میں جو نوکریاں بیٹھ کر کرنے کی ہیں وہ بعض لوگوں کی شکایتیں رہتی کہ بھی ہمارے ملازم ٹھیک سے کام پر نہیں بیٹھتے، ٹھیک سے کام پر نہیں بیٹھتے۔ پوری دنیا چل چلا ہوا ہے میرے عزیزوں کہ جب تک آدمی جم کر نہیں بیٹھے گا تو اسے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ ذہن میں اگر عجلت ہوگی تو بات بھی نہیں سمجھ میں آئے گی۔ ذہن میں کیا ہوگی، عجلت، جلدی ہوگی تو بات بھی کیا نہیں ہوگی، سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میرے عزیزوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس کے بعد والے زمانے میں صحابہ کی طلب دیکھو کیسے ہوتی تھی، طلب کیسے ہوتی تھی، وہ کس طریقے سے بیٹھا کرتے تھے۔ انہی روایتوں کو بنیاد بنا کر کہ 4 گھنٹے تعلیم کرنا جماعت کے اجتماعی اعمال میں قرار دیا۔ کتنے گھنٹے بولو، اجتماعی اعمال۔ لیکن میرے عزیزوں ہماری نادانی ہوتی ہے کہ پانی نہیں تو بھی تعلیم کے وقت میں نہاتے جماعت کے ساتھ، استنجا کرنے گئے تو بھی تعلیم کے وقت میں جاتے، کپڑے دھوئے تو بھی تعلیم کے وقت میں کپڑے دھوتے، یہاں تک کہ خدمت کرنے والے بھی تعلیم کے وقت میں کیا کرتے، خدمت کرتے۔ یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ ایک زمانہ ایسا تھا کہ مسجد کی جو تعلیم ہوتی تھی، مسجدوں میں فجر کے بعد یا عشاء کے بعد یا عصر کے بعد جو تعلیم ہوتی تھی تو کم سے کم 12 منٹ 15 منٹ چلتی تھی۔ اب اس وقت میں تعلیم اتنی شارٹ ہو گئی، 1 حدیث یا 2 حدیث، اب 3 حدیث پڑھ لیے تو اب آدمی سوچتا رہتا فون کب نکالنا جیب سے، کب اٹھ کو بھاگنا ہو۔ بہترین بہانہ، جیب میں سے فون نکالے تو ہاں جانے کا ٹائم آ گیا ہو۔ اچھا بیٹھ کو سنتا سنو، جیب میں سے فون نکالے بول لو اب اس کا ٹائم آ گیا جانے کا۔ اب دیکھنے والا کیا سمجھتا ہے کیا کہ فون آئے گا کہ راجستھان میں طوفان آیا ڈوب گیا، اب ان جا کو فون کرا تو وہ پورا طوفان چلے آتا، یہاں باہر جا کو ہوں فون کرتے میں وہ جو طوفان آیا وہ پورا کیا ہو جاتا، رک جاتا، آدمیاں بچ جاتے۔ ہاں فون اٹھانا کتنا ضروری ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں جی ہاں، اللہ اکبر۔ وہ ایسا بے ضروری فون تھا، کیا جی فون کرے، کیا نہیں چپ کے ویسا کرے، اچھا کرا لے میرے کو بچا دیا لے میں تو کر کو۔ میرے عزیزوں تعلیمی مقدار کم ہو رہی ہے، فجر کی تعلیم، عصر کی تعلیم، تعلیمی مقدار کیا ہو رہی ہے، کم ہو رہی ہے۔ 1 سال میں فضائل اعمال امام صاحب پڑھ پڑھ کے پوری کرتے تھے۔ امام صاحب کیا کرتے تھے، پڑھ پڑھ کے 1 سال میں فضائل اعمال مسجد کی تعلیم میں پڑھ کے کتاب پوری کرتے تھے جی، 1 سال میں۔ اب اس وقت میں اس میں 7 کتابیں ہیں، ایک کتاب بھی پوری نہیں ہوتی، اللہ ماشاء اللہ، اللہ ماشاء اللہ، یہ چیزیں ہوتی۔ میرے عزیزوں اس وقت میں بیٹھنے کی جو ترتیب ہے وہ کم ہو رہی ہے۔
لیکن صحابہ کیسے بیٹھتے تھے؟ اجتماعی اعمال میں 4 گھنٹے کی جو پابندی اور قید لگائی ہے، تو کم سے کم ایک ایمان والے بندے کو 4 گھنٹے تعلیم کا حلقہ کرنا چاہیے۔ کتنے گھنٹے؟ 4 گھنٹے کیا کرنا چاہیے؟ تعلیم کا حلقہ کرنا چاہیے۔ ہر جماعت کے لیے اجتماعی اعمال میں شامل ہے۔ اب وہ 4 گھنٹے کی تعلیم بھی اتنا شارٹ ہو گئی، اور پوری جماعت مشورے سے جو ہے 3 گھنٹے طے کر لیتے، 2 گھنٹے صبح کے، 1 گھنٹہ شام کو۔ وہ 3 گھنٹے میں بھی ساتھی کیا کرتے بیچارے، اللہ معاف فرمانا، کہ وہ کپڑے دھونا بھی اس میں، نہانا دھونا بھی اس میں، اور پھر پکانا بھی اس میں، اور استنجا اور ضروریات بھی اس میں۔ اب کہاں تو باہر چائے پینے گئے تو بھی اس میں۔ یہ سب انفرادی کام ہے، یہ سب کیا ہے بولو؟ انفرادی کام ہے۔ اب تعلیم ہوتے تو کیا کریں گے بھائی؟ بولے تو یا تو سو جائیں گے، یا آپس میں بیٹھ کے ویسے بیکار بات کریں گے۔ میرے عزیزو، حیات الصحابہ کے پڑھنے کا مقصد ہے ہمارے اندر اعمال کی رغبت ہو، ہمارے اندر اعمال کی کیا ہو؟ رغبت ہو۔ ہم اپنے عمل کو اور صحابہ کے عمل کو تولیں، اپنے عمل کو اور صحابہ کے عمل کو تولیں۔ یہ محنت ایسی عظیم الشان محنت ہے، ہمارا عمل ہم جو ہے صحابہ کے عمل کے جیسا کر سکتے ہیں، ہمارے عمل کو صحابہ کے مشابہ بنا سکتے ہیں۔ دیکھو عبداللہ رقاشی رضی اللہ عنہ فرماتے، ہم ابھی موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں دجلہ کے ساحل میں گئے۔ جب نماز کا وقت آیا تو ایک نے اذان دیا، تو سب لوگ کھڑے ہوئے اور وضو کے لیے چلے گئے اور وضو کیا۔ پھر سب نے مل کر نماز پڑھی ظہر کی۔ کیا ہو گئی؟ ظہر کی نماز پڑھی۔ تو پھر نماز پڑھ کے بیٹھ گئے حلقہ بنا کر۔ اتنی دیر بیٹھے عصر ہو گئی، اتنی دیر بیٹھے کیا ہو گئی؟ عصر ہو گئی۔ اس پر ایک یہ کرے تھے، کیا کرے تھے ساتھی، ایک اشکال ٹائپ میں، کہ حضرت وہاں پر عصر اول وقت میں ہوتی ہے، وہاں پر کیا ہوتی ہے؟ عصر اول وقت میں ہوتی ہے۔ اب اس لیے انہوں بیٹھنا ان کے لیے آسان ہے، کیونکہ وہاں 3:30 بجے ہوتی ہے۔ تو میں نے بتایا ہو بھائی، وہاں پر عصر اول وقت میں 3:30 بجے ہوئی، تو وہاں ظہر بھی 12 بجے ہوتی ہے، 12:15 12:20 پہ کیا ہوتی ہے؟ جماعت پھیرتی ہے وہاں پر۔ اگر 3:30 بجے عصر بھی ہو گئی تو کتنا رہتا بھائی ٹائم؟ بولو ٹائم کتنا رہتا؟ 3.5 گھنٹے رہتے نا، 12:30 1:30 2:30 3:30 4:30 3 گھنٹے کسی بھی طرح سے۔ اب ہمیں 1:30 بجے نماز پڑھ کو 2 بجے فارغ ہو کو 5 بجے بولے تو ہمارے کو اتنا چلتا، ہمارے کو بھی اتنا چلتا۔ تو میرے عزیزوں، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ جی، یہ جو ہے ظہر کی نماز پڑھ کر بیٹھے، عصر ہو گئی۔ پھر عصر میں ایک صاحب اٹھے اور عصر کی اذان دیے، تو لوگ کھڑے ہونے لگے وضو کرنے کے لیے۔ جیسا ظہر میں وضو کرنے کے لیے گئے تھے، سب لوگ ظہر سے پہلے تعلیم میں بیٹھے ہوئے تھے، تو پھر اذان ہوئی، سب لوگ وضو کر کے ظہر پڑھے، اور ظہر سے لے کر عصر تک اور حلقہ بنا کر بیٹھتے رہے، اور دینی باتیں اور دینی تعلیم اس میں چلتی رہی، اور پھر عصر کے بعد بھی وضو کرنے کے لیے جانے لگے۔ تو اعلان ہوا امیر صاحب کی طرف سے، خبردار، ارے یہ کیا کر رہے ہو، وضو کرنے مت جاؤ، جس کا وضو ٹوٹ گیا وہ جاؤ، جس کا وضو ٹوٹ گیا وہ جاؤ، باقی لوگ کیا کرو، یہیں پر بیٹھے رہو، یہیں پر
کہ جب بھی ان کو اٹھنے کے لیے امیر صاحب اجازت نہیں دے رہے. جی ہم لوگ تعلیم ختم ہوگی تو فرض عین سمجھتے باہر جانا مسجد کے. مسجد میں جو نیکیاں ہوئی رہتی ہے وہ سب ختم کر لے کو پھر اندر آنا ظہر. تعلیم میں بیٹھے ہوئے ساتھی، تعلیم ہوگی تو چلو وضو ہے، بیٹھیں گے ذکر کریں گے، تعلیم میں ایسے چیزیں لکھ لیں گے، ایسا بول کے نہیں. تعلیم ہو گئی بولے تو اب فرض عین سمجھتے کہ باہر جانا. پہلے کیا کرنا؟ باہر جانا. اور پھر باہر جانے کے بعد اور پھر جو ادھر ادھر کی باتیں کر کے ساری نیکی ختم کر کے پھر اندر آنا. جی تو اس کے بعد فرمایا کہ برے کیا خبردار، ارے کیا ہو گیا تم کو، کیوں باہر جا رہے ہو؟ کہ کوئی بھی وضو کرنے مت جاؤ مگر جس کا وضو ٹوٹ گیا وہ جاؤ. میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اوپر شک غالب آ رہے ہیں اور علم ختم ہو رہے ہیں. دیکھ رہا ہوں شک غالب آ رہا ہے اور علم تمہارے سے کیا ہو رہا ہے؟ دور ہوتے جا رہا ہے. اور ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے اور یہ چیز ظاہر ہوگی جہل کی وجہ سے کہ آدمی اپنی ماں کو تلوار سے مار دے گا جہل کی وجہ سے. اس کو جہل مطلب جہالت، اس کو علم نہیں ہوگا، تعلیم کے حلقے میں نہیں بیٹھے گا، ماں کی قدر نہیں معلوم ہوگی، باپ کی قدر نہیں معلوم ہوگی، رشتہ دار کی قدر معلوم نہیں ہوگی، دوست کی قدر معلوم نہیں ہوگی، تو اس وقت میں وہ کیا کرے گا؟ تلوار سے ماں کو بھی قتل کر سکتا ہے. اپنی ماں کو تلوار مارے گا. اپنی ماں کو کیا مارے گا؟ تلوار مارے گا. جہالت کی وجہ سے. تعلیم میں بیٹھنے سے جہالت کٹتی ہے، تعلیم میں بیٹھنے سے جہالت دور ہوتی ہے، تعلیم میں بیٹھنے سے اللہ تعالیٰ علم کی صفت اور طلب انسان کے اندر پیدا کرتے ہیں. اس لیے اجتماعی عمل میں یہ طے ہوا صحابہ کے اس جیسے عملوں کی وجہ سے کہ کم سے کم 4 گھنٹے خروج کے زمانے میں تعلیم کرنا اور مقام کے زمانے میں 1 گھنٹہ تعلیم کرنا، آدھا گھنٹہ مسجد کی اور آدھا گھنٹہ گھر کی، آدھا گھنٹہ گھر کی. تو میرے عزیزو، تعلیم میں جم کر بیٹھنا، دین کی بات سننے کے لیے جم کر بیٹھنا. اس وقت میں بیٹھنے کی بہت کمی ہو رہی ہے. دنیا چل چلاؤ میں ہے اور ہر آدمی چلنے پر ہے. ہر آدمی کس میں؟ چلنے پر ہے. اس لیے میرے عزیزو، ان عملوں کو دیکھ کر ان سے عبرت کر کے ہمیں بیٹھنے کی کوشش کریں گے سب انشاءاللہ. بھئی تعلیم کی مقدار بڑھاؤ بھئی. امام صاحب جی تمہیں 2 روایتیں پڑھتے ہیں عام طور پر. جی تم اب 5 یا 6 روایتیں پڑھا کر، پھر تھوڑے دن جانے کے بعد پھر 10 روایتیں پڑھا کر. ٹھیک ہے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. حسبی اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.